بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عقل انسانی ایک قوت ہے اور جس مقصد کے لیے اسے استعمال کیا جائے اس کے مطابق وہ خیر یا شر بن جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان مقاصد کا تعین کس طرح کیا جائے جن کے مطابق مادی قوتیں یا خود انسانی صلاحیتیں شر کی بجائے خیر بن جائیں۔ ظاہر ہے کہ عقل انسانی کی روح سے ان مقاصد کا تعین نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ عقل اس سوال کا جواب کس طرح دے سکتی ہے کہ اسے کس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ جس طرح تلوار اپنے استعمال کا مقصد خود متعین نہیں کر سکتی، اسی طرح عقل انسانی بھی اپنے استعمال کا مقصد خود متعین نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے عقل انسانی سے بالا تر کوئی سرچشمہ ہونا چاہیے۔ یہ سرچشمہ وحی خدا بندی ہے، اور جو معیار وحی کی روح سے متعین ہوتا ہے اسے دین کی اصطلاح میں مستقل اقدار کہا جاتا ہے۔ آپ اس کو موٹی سی بات اس کو سمجھ لیں، مستقل اقدار کیا ہیں؟ یہ اس کو صفات خدا بندی یا اسماء الحسنہ یا صبغۃ اللہ، جیسے اللہ نے فرمایا ہے سورۃ بقرہ کی 138 نمبر آیت میں کہ اللہ کا رنگ اپناؤ۔ کیا ہے اللہ کا رنگ؟ اس کی صفات اس کا رنگ ہے، یہ اپنانا ہے، ورد نہیں کرنا ہے ان کا، اپنے آپ کو اس میں ڈالنا ہے۔ بہرحال دین کی اصطلاح میں ایک مستقل اقدار کہا جاتا ہے جب فطرت کی قوتوں، اشیاء کائنات یا خود عقل انسانی کو مستقل اقدار خداوندی کے مطابق استعمال کیا جائے تو اس کا نتیجہ خیر ہوتا ہے۔ جب انہیں ان اقدار کے خلاف صرف میں لایا جائے عقل کو تو اس کا نتیجہ شر ہوتا ہے۔ جو معاشرہ مستقل اقدار خداوندی سے انکار کرتا ہے اور اپنے تمدنی نظام کو صرف عقل کی بنیادوں پر قائم کرتا ہے اسے باطل کا نظام کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ انسان کے لیے شر ہوتا ہے۔ ایسے معاشرے میں فطرت کی قوتوں اور اشیاء کائنات کا استعمال عقل کی روح سے کیا جاتا ہے اور عقل کا استعمال اپنے جذبات کی روح سے۔ جذبات جبلتوں کا نام ہے جو انسان کو حیوانی زندگی سے وراثت میں ملی ہیں، اور ان جبلتوں میں تحفظ خواہش، پریزرویشن آف سیلف، اور تغلب خواہش، سیلف ایگریشن کے جذبات بنیادی ہیں۔ یہی جذبات جب انفرادی سے اجتماعی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو تحفظ خواہش سے مراد ہوتا ہے اپنی قوم کا تحفظ۔ جب دنیا میں مختلف قومیں بستی ہوں اور ہر قوم فطرت کی قوتوں کو اپنی اپنی عقل کے مطابق اپنے تحفظ اور دوسروں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے استعمال میں لائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہی جہنم جس میں آج تمام اقوام عالم بری طرح سے گرفتار ہیں، یعنی وہ جہنم جو ان شرار چنگاریوں کا بھڑکایا ہوا ہے جو فطرت کی قوتوں کو مستقل اقدار کے خلاف استعمال کرنے سے وجود میں آتی ہیں۔